أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدگمانی اور غیبت سے بچنے کا بیان. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بدگمانی اور غیبت سے کتنا زیادہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بدگمانی اور غیبت کے گناہ کے کاموں سے ہم اور آپ کو کتنا زیادہ بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے غیبت کرنے والوں کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، سورۃ نمبر 49 پارہ نمبر 26. پارے کا نام ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے اجتناب کرو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، تم بدگمانی کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے دور رہو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کے تہمے مت لگا کرو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض کی غیبت مت کرے. اس کے بعد یہ بیان کیا کہ غیبت کرنا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا ناپسندیدہ گناہ ہے، کتنا گھناؤنی آنے والا گناہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے کہ غیبت کرنے والوں، اے لوگوں کی برائی بیان کرنے والوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اللہ نے آگے بیان کیا فکرہتموہ، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے. تو جس طریقے سے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آپ کبھی بھی کھانا پسند نہیں کریں گے، اس سے گھناؤنی محسوس کریں گے، تو اسی طریقے سے غیبت کرنا یہ بھی سنگین جرم ہے، یہ بھی آنے والی چیز ہے، گھنانے والا گناہ ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اگر آپ اس آیت کے اندر غور کریں گے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خاص کر کے ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، تم فلاں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو.
یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، بہت سارے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے موراب کو ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر ان تمام گناہوں سے موراب کو بچنے کی تعلیم دی ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم لوگ بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم بدگمانی کرنے سے بچو، اجتناب کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یا بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹ ہوا کرتی ہیں، اس لیے تم بدگمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ولا تحسسوا، اور ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کے اندر عیب مت ٹٹولو۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو۔ کیا مطلب پیٹھ دکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ پیچھے ایک دوسرے کی برائی مت کیا کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھا کرو، نفرت مت رکھا کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں سے بچنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی طرح سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر یا اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو جس کو ناپسند کرتا ہو، یعنی ایسے انداز میں اس کا ذکر کیا جائے، بھائی کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے کہ اگر وہ سن لے، اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتلائیے جو بات میں نے کہی ہے اپنے بھائی کے بارے میں، جو برائی میں نے بیان کی اپنے بھائی کی، اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ان کان فیہ ما تقول، جو بات تم نے کہی ہے اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے، فقد اکتبتہ، تو گویا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، فقد بَهَتَّهُ، تو گویا کہ آپ نے اس کی بہتان تراشی کی، جو برائی آپ نے بیان کی اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کے بارے میں اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو گویا کہ آپ نے بہتان باندھا، بہتان تراشی کی اپنے بھائی کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف اس حدیث کے اندر بیان کی ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کیا جائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اسی طرح سے غیبت کرنے والوں کا انجام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی ربی عز وجل، جب مجھے معراج کرائی گئی، مجھ کو میرے رب کی طرف لے جایا گیا، مجھے معراج کرائی گئی، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، تو میں ایسے قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخون تانبے کے تھے،
یعنی جب مجھے معراج کرائی گئی، مجھے جب اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس کے ناخون تانبے کے تھے، یکمسون وجوہہم وصدورہم، وہ لوگ اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، تو میں نے سوال کیا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت پر انگلیاں اٹھاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، یا غیبت کتنا سنگین جرم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام گناہوں سے دور رکھنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام گناہوں سے یا ان تمام جیسی دوسرے گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔